تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کتنے تحمل مزاج ذات ہے، کتنے تحمل والی ذات ہے کہ انسان اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی کرتے ہیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی غیرت مند ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی پر اپنا پانی بند نہیں کیا، رزق بند نہیں کیا، رزق کے دروازے بند نہیں کیے، سورج کی روشنی بند نہیں کی، چاند کی روشنی بند نہیں کی، آسمان دنیا سے برسنے والی بارش کو کسی کے لیے نہیں روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو کسی کے لیے نہیں روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمل مزاجی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود، فسق و فجور کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے روندنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارشیں ہم پر برسا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل مزاجی کے کیا کہنے ہیں، آپ حیران اور ششدر ہو جائیں گے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں، کیا وجہ؟ کہا نوجوان ہوں، جوانی اور شباب عروج پر ہے، برداشت نہیں ہو رہی، خواہشات نفسانی پہ مجھے کنٹرول نہیں، مجھے زنا اور بدکاری کی اجازت دے دیجئے۔ آپ بتلائیے اگر آپ کے سامنے کوئی یہ بات کہے، کسی بزرگ کے سامنے کوئی یہ بات کہے، کسی اللہ والے کے سامنے، کسی امام اور خطیب کے سامنے کوئی یہ بات کہے تو انسان کا پارا کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل دیکھیے۔ آقا علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ نوجوان اگر اجازت ہو تو میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے عرض کیا کہ حضور ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کے ساتھ تو اپنا منہ کالا کرے گا کیا وہ کسی کی ماں، بہن اور بیٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہا کہ حضور ضرور ہوگی۔ فرمایا کہ اگر تیری ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کرے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیری ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ اگر کوئی یہ کرے تو کیا تو برداشت کرے گا اور تیرا کیا رد عمل ہوگا؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو پھر فرمایا کہ بتلا کہ جس عورت کے ساتھ تو اپنا منہ کالا کرے گا وہ بھی تو کسی کے ماں، بہن اور بیٹی ہوگی۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضور بات سمجھ میں آ گئی، عقل ٹھکانے آ گئی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی بھر اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی تحمل مزاجی ہے، یہ آقا علیہ السلام کا تحمل ہے۔ شیخ الہند اور مفتی اعظم ہند مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے پرچی لکھی، رکا لکھا، اور اس میں اس نے لکھا کہ حضرت لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو گندی قسم کی، غلیظ قسم کی گالیاں آپ کو دیتے ہیں، آپ کے منہ میں زبان نہیں، آپ ان کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ آپ ان کے خلاف غلط زبان استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ میں گالی والی زبان سے محروم ہوں۔ کیا فرمایا؟ سارے بولیں گے، میں گالی والی زبان سے محروم ہوں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ میں ان کو گالیاں دوں، میں ان کو برا بھلا کہوں، میں اپنی زبان کو غلط استعمال کروں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زبان مجھے اس لیے دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کروں، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤں۔ مجھے زبان اللہ تعالی نے اس لیے دی ہے تاکہ میں اس سے قرآن مجید کی تلاوت کروں، اس سے میں ذکر و استغفار کروں، اس سے میں درود شریف پڑھوں، اس سے میں واعظ و نصیحت کروں، اور اس زبان سے میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر دن رات شکر ادا کرتا رہوں۔ میں گالی والی زبان سے محروم ہوں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ ان کے حسب و نسب کو کون نہیں جانتا، اور کون نہیں جانتا کہ ان کا حسب و نسب کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ایک شخص نے انہیں
حسب و نسب کی گالیاں دی، یعنی ماں باپ کی گالیاں دی، یوں سمجھ لیں آسان الفاظ۔ انہوں نے اس شخص کو انعام دیا، انعام اس شخص کو دیا جس نے ان کو گالیاں دی اور برا بھلا کہا، اور حسب و نسب کی گالی جس شخص نے دی۔ تو لوگ بڑے حیران ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کے حسب و نسب پر انگلی اٹھا رہا ہے اور آپ اس کو انعام دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انعام میں بطور شکرانے کے دے رہا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے ہزاروں عیوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہزاروں عیوب کو جانتا ہے، ہزاروں نقائص کو جانتا ہے، ہزاروں کمزوریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام عیوب پر پردہ ڈالا ہے، ایک عیب صرف اس پر ظاہر کر دیا اور اس نے مجھے برا بھلا کہہ دیا، تو اس میں کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں۔ اگر اس کو زیادہ میرے عیوب معلوم ہوتے، زیادہ نقائص اس سے معلوم ہوتے تو یہ مجھے زیادہ گالیاں دیتا۔ ایک کمزوری، ایک عیب اس کے سامنے آیا تو مجھے گالیاں دی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے غلام کو آواز دی، غلام نے سننے کے باوجود لبیک نہیں کہی۔ ایک مرتبہ آواز دی، لبیک نہیں، کوئی جواب نہیں۔ دوسری مرتبہ آواز دی، کوئی لبیک نہیں، کوئی جواب نہیں۔ جب تیسری مرتبہ غلام آیا تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے آواز 2 مرتبہ دی، کیا تو نے میری آواز نہیں سنی، یا تو نے لبیک کیوں نہیں کہی؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کی آواز سن لی تھی، لیکن مجھے آپ کی تحمل مزاجی پر 100% ایمان و یقین تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے میں نے سستی کی اور کاہلی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے امام زین العابدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یا ربا تیرا اس بات پر شکر ہے کہ کم از کم میرا غلام مجھ سے امن کے اندر ہے۔ آج ہمارا ماتحت، آج ہمارا جونیئر ہماری آواز پر، ہمارے حکم پر لبیک نہ کہے، یسر نہ کہے، تو ہم اس کے ساتھ کیا حشر و نشر کر دیتے ہیں؟ اس کو کیسا نوٹس جاری کرتے ہیں؟ چارج شیٹ اسے جاری کر دیتے ہیں، تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، میرے حکم کو نہیں مانا، میرے حکم پر تو نے لبیک نہیں کہا۔ لیکن یہ تحمل مزاجی ہم نے اپنے اکابرین سے سیکھنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم سب مقلد ہیں اور ماننے والے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے غلیظ قسم کی گالیاں دی، غلیظ قسم کی گالیاں، جن گالیوں کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا مسجد میں بیٹھ کر۔ انہوں نے اس شخص سے جواباً کیا کہا؟ غفر اللہ لک هو یعلم منی خلاف ما تقول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے اچھی طرح جانتی ہے کہ جو بات تو کہہ رہا ہے وہ مجھ کے اندر نہیں ہے، وہ میرے اندر نہیں ہے، وہ عیب میرے اندر نہیں ہے، وہ نقص میرے اندر نہیں ہے۔ جس نقص کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے، جو کمزوری تو میری بیان کر رہا ہے، جو عیب تو میرا بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جانتی ہے کہ وہ عیب میرے اندر۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا گریہ طاری ہوا، ایسی آوزاری طاری ہوئی، رو رو کر غشی کھا کر زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا ربا تو اس شخص کو معاف فرما، اس لیے کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یا ربا یہ عیب، یہ کمزوری میرے اندر نہیں ہے جو یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ایسی تحمل مزاجی کہ جو شخص گالیاں دے رہا ہے، جو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کے حق میں دعائیں کی جا رہی ہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ عجیب بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے اکابر ہیں۔ ہم اپنے اکابر کا نام فخر سے کیوں لیتے ہیں اور اپنے اکابرین کے اقوال و اعمال و افعال پر کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر قرآن و حدیث کا آئینہ ہے اور نمونہ ہے، ہمارے قطب ابدال بزرگان دین اولیاء اللہ۔ ہم اپنے اکابرین پر اندھا اعتماد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کا کوئی بھی عمل، ان کا کوئی بھی فعل قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی عمل خلاف ہے تو اس سے پھر ہم بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں، ایسی اندھی تقلید بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اپنے اکابرین کی زندگی کو جتنا پڑھا سمجھا،
شرح صدر کے ساتھ 100% شرح صدر کے ساتھ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے اور قرآن اور حدیث کا کامل اکمل اور مکمل نمونہ تھے۔ شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے اور ان کی خدمت میں آ کر یہ درخواست کرتا ہے کہ حضرت فلاں شخص کے پاس ویکنسی ہے، اس کے بعد نوکری یا ملازمت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بے روزگار ہوں، گھر میں فقر و فاقے ہیں، 2 وقت کا کھانا تک نہیں پک رہا، تو آپ میری سفارش کر دیں، کیونکہ آپ کی سفارش کے نتیجے میں مجھے اس شخص کے ہاں نوکری مل سکتی ہے، وہ شخص مجھے اپنی ملازمت پر رکھ لے گا۔ شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ شخص جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے یہ میرا دشمن ہے، یہ اس کی میرے ساتھ بنتی نہیں ہے اور یہ میری سفارش کبھی بھی قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ میرا مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس شخص کا ان کو انکار نہیں کیا، رقعہ لکھ دیا، پرچی لکھ دی، سفارش لکھ دی کہ اس شخص کو اپنی ملازمت اور اپنی نوکری پر رکھ، اپنے پاس نوکری کے لیے رکھ دو، بطور ملازم اس کو نوکری دے دو۔ یہ شخص جب پرچی لے کر گیا تو واقعتاً وہ شخص بڑا بدتینت قسم کا شخص تھا، بڑا بد اخلاق قسم کا شخص تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ جاؤ جا کے شاہ اسحاق سے کہو کہ اس رقعے کی بتی بنا کر مخصوص مقام پر ڈال دو۔ ایسی غلیظ گندی اور گالی۔ اچھا وہ شخص بھی ایسا بے وقوف تھا، اس نے وہی الفاظ آ کر شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دی۔ حالانکہ بندہ زمانہ بات بھی کہہ سکتا ہے، یہ نہیں کہتا، نظر انداز کر دیتا، وہ چھوڑ دیتا بس، لیکن اس نے آ کر وہی الفاظ آ کے شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دی۔ اب تحمل آپ دیکھیے، ہمارے اکابرین کا تحمل اور ان کی قوت برداشت آپ دیکھیے۔ شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ جا کر اس شخص سے کہو کہ شاہ اسحاق خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اگر تیرا مطلب اس سے حل ہوتا ہے، یعنی تجھے وہ نوکری دے دیتا ہے، ملازمت دے دیتا ہے، تو میں اس پر بھی راضی ہوں، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ یہ شخص جب جواب لے کر گیا تو جس شخص نے وہ بات کہی تھی، وہ جو جملہ کہا تھا، اس پر گریہ طاری ہو گیا، وہ متضرع ہو گیا، وہ رو رو کر گڑ گڑانے لگا اور فوراً شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ان کے ہاتھ پر اس نے بیعت کیا۔